وہ لوگ جو اپنے مال فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں پھر نہیں پیچھے لاتے جو انہوں نے خرچ کیا، کوئی احسان اور نہ کوئی ایذا، تو وہ احسان نہیں جتاتے، یعنی بوجھ نہیں ڈالتے، مصیبت نہیں بنتے. یہاں اس سے مراد وہ تان و تشنیع ہے، وہ تحقیر و توہین ہے جو عموماً کم ظرف لوگ مال دینے کے بعد احسان کر کر کے دوسروں کو پہنچاتے ہیں. تو جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ ہی دوسروں پہ بوجھ بنتے ہیں، نہ احسان جتاتے ہیں، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. کیسی تکلیف؟ نہ جسمانی، نہ جذباتی، نہ روحانی، کسی قسم کی اذیت کا سبب نہیں بنتے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ. تو یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ ایسا مال خرچ کرنا جس میں کسی قسم کی خرچ کرنے کے بعد کوئی اذیت نہ ہو، اس کا اجر اور زیادہ بڑا ہے. یعنی ان کی جزا تو ان کے رب کے پاس محفوظ ہو گئی. ولا خوف علیہم، مزید انعام کیا ہے ان کا؟ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ستائے گا. اور یاد رکھیے دنیا میں بھی جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ عموماً غم، ڈپریشن، دکھ سے محفوظ رہتے. تجربہ کر کے دیکھیے، کبھی آپ کو پریشانی ہو تو ایک تو اس میں استغفار پڑھیں، یا حیو یا قیوم پڑھیں، اور دوسرے صدقہ کریں. صدقہ کرنے سے ایک دم آپ کو ریلیف ملے گا، ایک دم غم سے نجات ملے گی، ایک دم خوف سے آپ نکل آئیں گے، یوں لگے گا جیسے آپ کو کسی نے پروٹیکٹ کر لیا. عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ وہ ہوگا جو کہ بہت بڑی بھاری سی چیز ہوگی اور پھر ہم وہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو پھر ہمارا کو مشکل آسان ہوگی. نہیں، جو میسر ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی ہاتھ میں ہے، بس دیر نہ کریں. اور اگر دے کر دوسرے کو اذیت دی اور تکلیف پہنچائی اور احسان جتایا، پریشان کیا، پھر سب کچھ ضائع ہو جائے گا. الٹا گناہ کمائے گا انسان. خرچ کرنے کے ثواب کی بجائے اور اس کے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے کیا بن جائے گا؟ گناہ کبیرہ بن جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نمبر 1، دے کر احسان جتانے والا. بار بار مینشن کرنا، کبھی ڈائریکٹلی، کبھی انڈائریکٹلی، کبھی سامنے، کبھی دوسروں کے پاس جا کے. کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو دے کر آپ کے سامنے کچھ نہیں کہتا لیکن دوسروں کو جا کے بتاتا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کا یہ بھلا کیا، اس کو یہ دیا، پوری لسٹ گناتا ہے. تو جب لینے والے کو پتہ چلتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز سخت غم اور تکلیف کا سبب بنتی، کیونکہ اس میں انسان اپنی بے عزتی اور رسوائی محسوس کرتا ہے. دوسرا، ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والا. یعنی فخر و غرور کی وجہ سے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جو تہبند وغیرہ باندھتے تھے وہ نیچے کی چادر اس کو پاؤں کے اور جوتوں کے نیچے تک لے جاتے اور خود آگے آگے چلتے، پیچھے پیچھے وہ لٹکاتے چلے جاتے. ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور تیسرے، اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے. بھلی بات اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے پیچھے آتی ہے اس کے اذیت، تکلیف. اگر کوئی شخص مال خرچ کر کے اپنی زبان سنبھال نہیں سکتا، احسان جتانے سے باز نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اپنے اخلاق کی درستگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ایسے میں وہ دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سیکھے، بھلی بات کرے، کسی کی بھلائی کی، کسی کو اچھا مشورہ دے، نرمی سے بات کرے.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، طیب بات، پاکیزہ بات، اچھی بات، عمدہ بات کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، تم نیکی کی کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ہرگز چھوٹا نہ جانو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ چیز بھی بہت ناپید ہو گئی ہے نا۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو تانے دے کر، اذیت دے کر۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے آخر کیوں ملتا ہے؟ خوشی کے لیے، خصوصاً جہاں آپ کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، جہاں آپ کا کوئی ایسا تعلق نہ ہو، وہاں اگر آپ کسی سے ملنے کو جاتے ہیں تو سوائے اس کو خوش کرنے کے یا خود خوش ہونے کے یا خوشی لینے اور دینے کے اور تو کچھ نہیں بیچ میں ہوتا، نہ آپ کی کوئی تجارت ہے بیچ میں، نہ کوئی دنیا کے غرض ہے، نہ کوئی بزنس ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے مواقع کو بھی گنوا دیتے ہیں۔ تو کچھ بھی ہو، کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے کام آ سکے ہیں تو خوشگواری سے کر دیں، اور اگر ہم نہیں آ سکے تو بھی خوشی سے معاف کر دیں۔ صدقہ کیا ہے؟ اچھی بات بھی صدقہ ہے، تو اچھی بات کو اچھے انداز میں کریں۔ تانا دیکھی کیوں کرتے ہیں؟ اچھی بات جتا کے کیوں کرتے ہیں کہ میں آپ کو اچھی بات بتا رہی ہوں؟ بھلے آپ بتائیں، آپ کو اپنا فائدہ ہے بتانے میں، ہم پہ احسان کیوں جتاتے؟ بعض لوگ کھری کھری باتیں سنانے کے شوق میں تانے دیتے رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ تو بھلی بات کرنا، ایک عمدہ بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، اور اگر وہ کام نہیں آ سکا، آپ کی نہیں سن سکا، تو اس کو معاف کر دینا، درگزر کر لینا بہتر ہے اس صدقے سے، یعنی اس نیکی سے جو آپ اس کے ساتھ کرنے والے ہیں، جس کے پیچھے اذیت دی جا رہی ہے۔ وہ نیکی جس کے ساتھ اذیت ہو وہ نیکی نہیں ہے۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں یا مسئلہ کسی کا سلجھا رہے ہیں، ان سب چیزوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے کہنے کا انداز کیا ہے، ہمارے بتانے کا انداز کیا ہے۔ ہاں، آپ سونے میں تولی ہوئی بات کسی کو بتا رہے ہوں، لیکن اذیت دے دے کے بتا رہے ہوں، کوئی کب تک سہے گا؟ دوسرا بھی انسان ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ رکھا گیا جن کے پاس مال نہیں۔ کچھ لوگ مال نہیں رکھتے، پھر وہ حسرت کرتے ہیں کہ کوئی صدقہ ہم بھی کر پاتے۔ ایسے لوگ اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ اچھی باتوں کا ہی صدقہ کر دیا کریں، نیکی کی بات، اور دوسروں کے قصور اور تکلیفوں کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت آتی ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سوالی ہوتا ہے، مثلاً آپ سے کوئی کچھ لینے آیا ہے، وہ آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس اس وقت ہوتا نہیں، آپ شرمندہ ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو دے سکیں۔ تو ایسے میں اس سوالی کو جو پریشان کر رہا ہو اور آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہو معاف کر بابا، وضع کرتے ہیں معاف کر، تو اس معاف کرنے میں بھی نرمی ہونی چاہیے، یہ کہنے میں بھی کہ معاف کرو، اس میں روڈنس نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی سوالی کا بے ڈھنگا سوال اور سوالی کا چمٹ چمٹ کے مانگنا اور پیچھے پڑ جانا، ان چیزوں کو بھی خوش دلی سے گوارا کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو 10 سنا کے جاتا ہے، بعض اوقات لیتا ہی نہیں، یہ اپنے پاس ہی رکھو، تو اس وقت پھر آپ اس کو جلی کٹی سناتے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ تو قول معروف اس وقت بھی جب آپ کسی کی کوئی مدد کر رہے ہو، کوئی خدمت کر رہے ہو، اور اس وقت بھی جب آپ کے پاس مال نہ ہو اور آپ صرف اچھی بات کے ساتھ صدقہ کرنا چاہتے ہو۔ ویسے تو صدقہ دینا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے، وہ کیسے صدقہ دے؟ آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا اچھی بات پر عمل کر لے اور بری بات سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، یعنی کس کا صدقہ سب سے اچھا ہے؟ جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، اور ان سے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہیں، یعنی پہلے کن کو دے؟ جن کی ضروریات پوری کرنا اس کے ذمہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ادھر ادھر رشتہ داروں کے بچوں کو تو خوب دیتے رہتے ہیں ناموری کے لیے، اپنے بچوں کی فیس بھی نہیں دیتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تو صدقہ کرے تندرستی کی حالت میں، جبکہ تو حرص رکھتا ہو، یعنی ابھی اپنی ضروریات ہو اور فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی طمع رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تو کہنے لگے کہ یہ فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہو گیا. اب تو یہ ہے ہی دوسروں کا، اب تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. اللہ بے نیاز ہے یعنی اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں کہ تم احسان جتا جتا کے دو. بردبار ہے کہ دیکھو تمہیں کتنا کچھ دیتا ہے، پھر بھی تم اس کی ناراضگی کے سامان کرتے رہتے ہو، پھر بھی وہ دیتا رہتا ہے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، بسا اوقات انسان دینے میں اس کو دیتا ہے جو اسے دیتا ہے یا اس کی پسند کا شخص ہوتا ہے نا، اور ہم اس کو نہیں دیتے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا. مثلا رشتہ داروں میں سے بھی ہم جب کچھ دینے لگتے ہیں تو کن رشتہ داروں کو اچھا دیں گے؟ جو ہم کو اچھے لگتے ہیں، اور جو ہم کو تنگ کرتے ہیں وہاں بدلہ لے لیں گے. نہیں، جب اچھا کرنے لگے تو ہر ایک سے اچھا کریں، ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھ کے اچھا کریں. اور اس وقت یہ سوچیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں دیتا رہتا ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نماز نہ پڑھی اور آپ کا کھانا بند ہو گیا ہو؟ نہیں، کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہم کو دیتا رہتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو ہم کو ناپسند بھی ہوں، وہ لوگ جو ہم کو کچھ نہ دیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کوئی خیر و بھلائی نہ کریں، ہم خوش دلی کے ساتھ ان کو دیتے رہیں.